مہرا ڈرامے میں نمرا گھر والوں سے چھپ کے دائم سے نکاح کرنے والی ہے، لیکن ڈرامے کے ریگولر ویورز کا خیال ہے کہ یہ سب دائم کی چال ہے، اور وہ بھی علیزے کے ساتھ مل کے۔ کچھ ویورز کا یہ ماننا ہے کہ سکندر نے ماضی میں دائم کی بہن کے ساتھ بھی ٹھیک اسی طرح سے فلرٹ کیا ہوگا جس طرح سے علیزے کی بہن انوشے کے ساتھ کیا تھا، اور دائم سکندر سے اپنی اسی بہن کا بدلہ لینے کے لیے نمرا سے صرف محبت کا ڈرامہ کر رہا ہے، جبکہ کچھ کا یہ بھی خیال ہے کہ ہو سکتا ہے دائم انوشے سے ہی محبت کرتا ہو اور اسی کا بدلہ سکندر سے لینا چاہتا ہو۔ بہرحال یہ اگر چال ہے تو علیزے اس میں دائم کا مکمل ساتھ دے رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سب میں بیچاری نمرا کا کیا قصور؟ سکندر کے کیے کی سزا آخر نمرا کو کیوں مل رہی ہے؟ اور اگر یہ سچ میں چال ہے تو ظاہر ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد اگلے دن دائم نمرا سے کہے گا کہ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ، کیونکہ میں فی الحال اپنے چچا کے ساتھ ہی رہتا ہوں اور یوں اچانک تمہیں اپنی بیوی کے طور پہ وہاں نہیں لے جا سکتا۔ نمرا یہ سن کے خاصی پریشان ہوگی کہ دائم اگر تم نے میرے ساتھ یہی کرنا تھا تو پھر یہ نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس پہ دائم نمرا کو یاد دلائے گا کہ نکاح کا مشورہ اس بار تم نے دیا تھا، میں نے نہیں، اور دائم کا یہ بدلا ہوا لہجہ نمرا کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ میں نے دائم پہ اندھا اعتماد کر کے کوئی غلطی تو نہیں کر لی؟ جبکہ دوسری طرف ارمین بیگم بہت پریشان ہوں گی جب سے اس کی دوست ہو کے گئی ہے اور بتایا ہے کہ نمرا تو شاپنگ کے بیچ میں ہی گھر کے لیے نکل گئی تھی کیونکہ اس کو چکر آ رہے تھے، سر میں درد تھا، لیکن نمرا تو گھر پہنچی ہی نہیں بلکہ وہ تو رات بھر سے غائب ہے۔ کہیں مجھے جو خدشات آ رہے ہیں نمرا کچھ ایسا کر تو نہیں چکی؟ اگر ایسا ہو گیا تو میری کتنی بدنامی ہو جائے گی، سوشل سرکل میں یہ بات پھیل گئی تو میں تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اب علیزے ہے جسے سب پتہ ہے۔ ارمین بیگم کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور پریشانی دیکھ کے دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے، انجوائے کرتی ہے۔ ارمین بیگم کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ مجھے کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ ارمین بیگم بے خیالی میں بول جاتی ہیں کہ دراصل حمزہ اور فرید ابھی تک پولیس اسٹیشن سے واپس نہیں آئے، جس پہ علیزے کہتی ہے کہ آپ اس بات پہ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ بلکہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ گودام میں جس کسی نے بھی آگ لگائی تھی فائنلی اس کا پتہ چل جائے گا۔ اب عامر تو اپنا جرم قبول کر چکا ہے، لیکن پولیس کا خیال ہے کہ عامر اصل مجرم نہیں بلکہ اسے یہ سب کہنے کے لیے کسی نے اکسایا ہے۔ یہ سن کے ارمین بیگم کو تو ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں، فوراً ہی علیزے سے نظریں چراتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے ذرا آرام کرنا ہے، کمرے میں جاتی ہوں۔ لیکن کمرے میں جا کے بے چین ادھر سے ادھر ٹہلتی رہتی ہیں۔ دو دو پریشانیوں کی تلواریں سمجھو ارمین بیگم کے سر پہ لٹک رہی ہیں۔ ایک طرف بیٹی غائب ہے تو دوسری طرف شوہر اور بیٹا پولیس اسٹیشن میں اصل مجرم تک پہنچنے کی یعنی ارمین بیگم تک پہنچنے کی کوششوں میں ہیں، جبکہ دوسری طرف سکندر جو حمزہ کی پریشانی پہ بہت خوش تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کے اوپر اس سے بھی بڑی پریشانی آنے والی ہے۔ علیزے ہی کسی سے کہہ کے سکندر کے گودام میں ناقص مال کی رپورٹ درج کرواتی ہے، جس کے بعد پولیس کی ریڈ پڑتی ہے اور سکندر کا گودام اور آفس دونوں ہی سیل کر دیے جاتے ہیں۔ اب جب سکندر تک یہ بات پہنچتی ہے کہ پولیس اسے بھی اریسٹ کرنے پہنچ رہی ہے تو سکندر بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ ادھر فرید ہمدانی اور حمزہ جب گھر آتے ہیں تو ارمین بیگم کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، انہیں جا کے جانچتی ہوئی نظروں سے پوچھتی ہیں کہ کیا اصل مجرم کا پتہ چل گیا؟ جس پہ حمزہ کہتا ہے کہ بہت جلد پتہ چل جائے گا، پولیس اپنی پوری انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ اتنے میں سکندر کے معاملے کا پتہ چلے گا تو سکندر بھلے ہی حمزہ کی پریشانی پہ خوش ہو رہا تھا، لیکن حمزہ اپنے بھائی کو پریشان دیکھ کر سچ میں بہت پریشان ہو جائے گا اور سب لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آخر ہمارے گھر میں ایک کے بعد ایک پریشانی آ کیوں رہی ہے۔ اب علیزے جب سب کو پریشان دیکھے گی تو جان بوجھ کے نمرا کا ذکر چھیڑے گی کہ آنٹی نمرا کو کافی دیر سے نہیں دیکھا، کل جب وہ آپ کی دوست کے ساتھ شاپنگ پہ گئی تھی اس کے بعد سے وہ مجھے نظر ہی نہیں آئی۔ فرید ہمدانی تو یہ سن کے پریشان ہو جائیں گے، ارمین بیگم سے کہیں گے کہ یہ علیزے کیا کہہ رہی ہے، کہاں ہے نمرا؟ ارمین بیگم جو پہلے ہی پولیس کیس کی وجہ سے پریشان ہیں اب اس بات پہ مزید پریشان ہو جائیں گی
اور علیزے کو غصے سے دیکھیں گی کہ بھلا اس وقت اسے نمرہ کا ذکر چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر فرید ہمدانی سے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہیں گی کہ علیزے کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کل شاپنگ کے بعد تو نمرہ گھر آ گئی تھی، ابھی بھی مجھ سے پوچھ کے گئی ہے اسے اپنی دوست سے کچھ کام تھا۔ علیزے دل ہی دل میں محظوظ ہوگی کہ ابھی سب گھر والوں کے سامنے ارمین بیگم کا یہ جھوٹ تو پکڑا جائے گا، کیونکہ دائم جو نمرہ سے کہہ دیتا ہے کہ اب تمہیں اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے، تو نمرہ آنکھوں میں آنسو لیے جب گھر میں داخل ہوگی سبھی اس کی حالت کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے۔ نمرہ تمہیں کیا ہوا؟ نمرہ سب گھر والوں سے معافی مانگے گی کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے دائم کی محبت پر یقین کر کے ایک انتہائی قدم اٹھا لیا، لیکن اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ سچ میں ایک جھوٹا انسان تھا۔ اور پھر جب نمرہ بتائے گی کہ میں دائم سے نکاح کر چکی ہوں تو سب گھر والوں کے سر پہ جیسے چھت آن گرے گی۔ فرید صاحب ارمین بیگم سے کہیں گے کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی، تم نے تو کہا کہ نمرہ کل گھر آ گئی تھی اور ابھی تم سے پوچھ کے گئی ہے، پتہ نہیں تم نے مجھ سے زندگی میں اور کتنے جھوٹ بولے ہوں گے۔ ارمین بیگم کا تو بس نہیں چلے گا کہ نمرہ کا کیا ہی حشر کریں، اور سب کی نفرت اور غصہ دیکھتے ہوئے نمرہ انتہائی قدم اٹھانے کی کوشش کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ انوشے کی طرح نمرہ بھی اپنی جان لینے کی کوشش کرے، اور جب سکندر کو اس معاملے کا پتہ چلے گا تو اسے وہ سب یاد آئے گا جو اس نے انوشے کے ساتھ کیا تھا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، میں نے کسی کی بہن کے ساتھ یہ سب کیا اور آج میری بہن کے ساتھ وہی سب ہوا۔ ادھر پولیس سکندر کو اریسٹ کرنے گھر تک پہنچ جائے گی۔ اب سکندر کی پریشانی دیکھ کے عریشہ تو رونے لگے گی کہ سکندر یہ سب ہو کیا رہا ہے، ہمارا تو سب کچھ ہی برباد ہو گیا، اگر تمہیں پولیس لے گئی تو میرا کیا بنے گا؟ سکندر خود بھی بہت پریشان ہوگا اور عریشہ سے کہے گا کہ پتہ نہیں یہ کس کی بد دعا لگی ہے، جس پہ عریشہ کو اچانک یاد آئے گا کہ سکندر کہیں یہ سب ہمیں انوشے کی بد دعا تو نہیں لگی؟ تمہیں یاد ہے نا کہ جب تم نے اس کے ساتھ برا کیا تھا تو اس نے تمہیں بد دعا دی تھی کہ ایک دن تم میری طرح ہی تڑپو گے، خدا سے معافی مانگو گے لیکن تمہیں معافی بھی نہیں ملے گی۔ اور دوسری طرف حنان جو فریحہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے، لیکن فریحہ اپنے بھائی اصفر سے کہتی ہے کہ میں حنان سے سچ میں محبت کرنے لگی ہوں اور اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اپنے بھائی سے ریکویسٹ کرے گی کہ آپ اپنا کیس واپس لیں، اور پھر خود حنان کے پاس جائے گی، اپنے تمام برے رویے کی معافی مانگے گی اور حنان کو یقین دلائے گی کہ اب میں وہی کروں گی جو تم مجھے کہو گے۔ ساتھ ہی حنان کی ماں شائستہ سے بھی معافی مانگے گی کہ آنٹی شاید میں اپنی ماں کے کیے گئے جرم کا بدلہ آپ سے لینے کی کوشش کر رہی تھی، میری آخری نادانی آخری گناہ سمجھ کے مجھے معاف کر دیں۔ اور یوں فریحہ حنان اور شائستہ کے ساتھ اسی چھوٹے سے گھر میں خوشیوں بھری زندگی بسر کرے گی۔ تو ناظرین، یہ تو محض ریویو ہے کہ دائم نمرہ کے ساتھ سنسیئر نہیں بلکہ اس سے سکندر کے کسی گناہ کا بدلہ لے رہا ہے۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا دائم سچ میں نمرہ سے محبت کرتا ہے یا پھر صرف بدلہ لے رہا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔